جن چیزوں میں اللہ رب العالمین نے کسی کو اختیار نہیں دیا، ان میں اگر کوئی آدمی غیر اللہ پر، کسی مخلوق پر، کسی بندے پر اعتقاد رکھتا ہے، توکل رکھتا ہے، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ کیا ہے وہ؟ شرک۔ کون سا شرک؟ ہاں، شرک اکبر ہے، بڑا شرک ہے۔ کیا ہے وہ؟ بڑا شرک ہے۔ پیر صاحب ہمیں اولاد دیں گے، اسی پر توکل ان کو کہ اسی پر بھروسہ ہے پیر صاحب کے اوپر۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ نے کیا اختیار دیا ہے کسی کو اولاد دینے کا، زندہ کرنے کا، مارنے کا، دنیا کا نظام چلانے کا؟ اللہ رب العالمین نے اختیار کسی کو نہیں دیا۔ اگر ان چیزوں میں جن میں اللہ رب العالمین نے کسی کو اختیار نہیں دیا، اگر ان چیزوں میں آدمی کسی پر توکل رکھتا ہے تو اللہ رب العالمین کے ساتھ بڑے شرک کا ارتکاب کرتا ہے۔ اور بڑے شرک کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا اگر اس نے توبہ نہیں کیا تو۔ ایسے آدمی پر جنت حرام ہو جاتی ہے، ہمیشہ ہمیشہ ایسے لوگ جہنم کے اندر رہیں گے۔ دوسری قسم یہ ہے کہ انسان اسباب پر بھروسہ کرے، ٹھیک ہے؟ کس پر بھروسہ کرے؟ اسباب، جو جائز اسباب ہیں اسی پر بھروسہ کرے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ شرک اصغر ہے، ماشاءاللہ یہ چھوٹا شرک ہے۔ توکل ہمیں اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے، صرف اسباب اور ذرائع ہیں، یہ اصل نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر دوا شفا کا ذریعہ ہے، اب آپ یہ کہیں کہ دوا پر توکل ہمارا ہو جائے کہ یہ ہم کو شفا دینے والی چیز ہے، تو کیا ہوگا؟ یہ اللہ کے ساتھ یہ شرک ہوگا، لیکن چھوٹا شرک، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس کو سبب بنایا ہے۔ اگر سبب نہ ہو تو بڑا شرک ہو جائے گا۔ جیسے کوئی موبائل گلے میں باندھ لے اور کہے کہ میرا کینسر ختم ہو جائے گا۔ اللہ نے موبائل کو گلے میں باندھنے سے کینسر کے دور کرنے کا سبب نہیں بنایا، ٹھیک ہے؟ تو جس کو اللہ نے سبب نہیں بنایا، اگر آپ اس کو سبب بناؤ گے تو یہ بڑا شرک ہو جائے گا۔ لیکن جو اللہ نے سبب بنایا ہے وہ صرف سبب اور ذریعہ ہے، دینے والا اللہ رب العالمین ہے۔ اگر آپ اس پر اعتماد کر لیں گے تو یہ چھوٹا شرک ہوگا۔ دوا کیا ہے؟ شفا کا ذریعہ ہے، اگر آپ دوا کو شافی سمجھو گے تو چھوٹا شرک ہوگا، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر آپ لوہا اپنے گلے میں لٹکا لیں، کہیں کہ اس سے مجھ کو شفا مل جائے گی، تو کون سا شرک ہوگا؟ شرک اکبر ہوگا، کیونکہ لوہے کو اللہ نے شفا کا ذریعہ نہیں بنایا ہے کہ گلے میں آپ لوہا لٹکا لو اور کو مجھے شرک جو ہے شفا مل جائے گی۔ نہیں، ہاتھ میں آپ کلا لٹکا لیں، کہیں کہ اس کے ذریعے سے مجھے جو ہے شفا مل جائے گی، نہیں، اللہ نے اس کو شفا کا ذریعہ نہیں بنایا، اللہ نے دواؤں کو شفا کا ذریعہ بنایا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو اسباب ہیں جائز اور جو قرآن و سنت سے ثابت، ان پر اگر انسان کا اعتماد ہوگا وہ چھوٹا شرک ہوگا۔ لیکن اگر وہ اسباب ہے ہی نہیں ہیں، آپ ان کو اگر سبب مانو گے تو بڑا شرک ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو دوسری قسم یہ ہے کہ جو اسباب اور ذرائع ہیں اس پر اگر انسان توکل کرتا ہے تو یہ چھوٹا شرک کہلاتا ہے۔ اب تیسری قسم کیا بنتی ہے کہ جن چیزوں میں اللہ رب العالمین نے کسی کو اختیار دیا ہے، آپ اگر ان پر کرتے ہیں بھروسہ تو وہ کیا نام ہے؟ وہ شرک نہیں ہے بلکہ وہ جائز ہے آپ کے لیے۔ اللہ نے کسی کو اختیار دیا ہے کہ بھائی فلاں صاحب ہیں، وہ کمپنی میں نوکری لگاتے ہیں، ان کے ذریعے سے ہوتی ہے، تو آپ ان کو ذریعہ صرف سمجھیں تو وہ چیز آپ کے لیے جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ وہ کمپنی میں آپ کی نوکری لگاتے ہیں، یا اس طریقے سے کوئی بھی چیز ہو جس میں اللہ رب العالمین نے کسی کو اختیار دیا ہے، آپ اگر ان سے مدد لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بھائی ان کے ذریعے سے ہمارا کام ہو جائے گا، تو وہ جائز ہے آپ کے لیے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ وہ غیر اللہ پر توکل نہیں ہے، وہ دراصل اللہ رب العالمین ہی پر توکل ہے، کیونکہ اللہ نے اسے آپ کے لیے بھیجا اور اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے آپ کا کام کیا، تو وہ غیر اللہ پر توکل وہ نہیں کہلاتا ہے، اور وہ جائز ہے کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس شخص کو اس کے اندر کیا کر دیا ہے؟ اختیار دیا ہے، کیونکہ یہ چیز جو ہے شریعت کے اندر جائز ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ایک صحابی کو بھیجا جا کر کے میرے لیے جانور خرید لاؤ، ان پر آپ نے اعتماد کیا، یا اس طریقے سے آپ نے جو ہے عبداللہ بن عریقب کو آپ نے راستہ بتانے کے لیے آپ نے اس کو رکھا، اس پر آپ نے اعتماد کیا کہ ہمیں اس راستے سے لے کر کے جائے گا، ایسے راستے سے جو مکہ کے لوگوں کو نہیں معلوم ہے۔ تو جو چیزوں میں اللہ نے کسی کو اختیار دیا ہے ان میں اگر آپ توکل رکھتے ہیں ان کے اوپر، اور یہ کہ وہ ذریعہ صرف ہے، تو ایسی صورت میں وہ چیز جائز ہے، اور وہ شریعت کے اندر وہ چیز ناجائز نہیں ہوتی، بشرطے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو اس پر اختیار دیا، قدرت دیا، لیکن وہ صرف ذریعہ سمجھیں آپ اس کو۔ اگر آپ اس کو یہ سمجھیں گے، اصل سمجھ لیں گے، تو پھر وہ چھوٹا شرک ہو جائے گا۔ بات واضح ہوئی نہیں؟ واضح ہوئی۔